حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعمال پر لگاتے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت کا کامیابی کا وعدہ اعمال پر ہے، ملک و مال پر نہیں ہے۔ قرآن میں، حدیث میں کہیں بھی اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کے پاس ملک ہوگا، مال ہوگا، جائیداد ہوگی، مقام منصب ہوگا تو اسے ہم کامیاب کر دیں گے، بلکہ اس کے برعکس ایمان اور اعمال صالحہ کو کامیابی کی بنیاد قرار دیا کہ جو ایمان اور اعمال صالحہ کرے گا اور وہی اللہ رب العزت کی نظر میں حیات طیبہ کا مستحق ہوگا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ جو اچھے اعمال کرے گا، وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو ہم اس کو ایک پاکیزہ زندگی، حیات طیبہ دیں گے۔ تو اعمال سے پلنے کا یقین، اعمال میں وہ اعمال جو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجے اور یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ مثال کے طور پہ امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ ایک حدیث نقل فرمائی، حدیث قدسی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور نے اللہ کا فرمان نقل کیا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور آل عمران کی آیت نمبر 18 شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو اور آل عمران کی 26ویں اور 27ویں آیت قل اللہم مالک الملک سے بغیر حساب تک پڑھے گا، ہر نماز کے بعد جو آدمی ان چیزوں کو ایک مرتبہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دوں گا اور اس کو حظیرۃ القدس میں جگہ دوں گا، اور ہر روز اس کی طرف 70 مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھوں گا اور اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا، 70 حاجتیں، اور ہر حاسد اور دشمن سے پناہ دوں گا۔ انسان کو یہی مسائل ہوتے ہیں، ان کے حل کا وعدہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ہر حاسد اور دشمن سے پناہ دوں گا اور ان پر اس کو غالب رکھوں گا۔